لیا کہ انہوں نے آپ کلمہ پڑھ لیا ہے. تو حضرت میاں شیر ربانی فرمانے لگے جنہوں نے پڑھا انہوں کو پوچھو, جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں کو پوچھو کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے. اور جدوں انہوں کو پوچھا جاتا سی بھائی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے, وہ اگوں کہندے سن یار کی کریے. جدوں پہلی نظر انہاں دے چہرے دے اوتے پئی اندروں آواز آ رہی سی کلمہ پڑھو. جدوں محمد دا غلام اتنا سونا ہے پھر حضور آپ کتنے سونے ہیں. کلمہ پڑھا. فرمایا صحابہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد واپس شروع کیا پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے, اور میں نے جابر کے بچوں کو زندہ کیا پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے تمہارے سامنے گنگوں سے کلمے پڑھائے پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے. کنکریوں سے میں نے کلمے پڑھائے پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے. میں سڑیاں کھجورا اگائیاں پھر تسی کلمہ پڑھیا. میں نے مادر ذات اندھے کی آنکھ پر انگلی رکھی اس کو بینائی ملی پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے. تمہارے سامنے میں نے سینکڑوں معجزات رکھے پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے. فرمایا خاتم رضوی نے دیکھیا نہیں ہوئے گا پھر بھی میرے نال پیش کرتا ہوئے گا. علم الدین نے میرا زمانہ نہیں پایا پھر بھی میرے نال پیار کرتا ہوئے گا. فرمایا تمہیں ایک مرتبہ مبارکباد, اور یہ جزوی فضیلت ہے. فرمایا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے 7 مرتبہ مبارکباد. یہ صرف پرابلم ہی دیکھنے کی ہے اور رابطے کی ہے. جنہیں نہیں دیکھیا وہ کہندا جی بھائی ساڑھے گھر کے تجڑا ویکھ لیندہ وہ کہندا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں, ایک نام سجن دا گا رہی ہیں. لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال دربا دربا دربو دربت ایویں پڑھیا ایویں مغز کھپایا نہ کچھ لبا نہ کچھ گٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا. ایک کو دید سجن دی میرا سارا علم بھلایا, ایک کو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا. بلکہ صحابہ کی تو بات ہی جی جناب بڑی آگے کی ہے. وہ تو نماز میں بھی حضور کو دیکھتے رہتے ہیں. نماز میں یہ تو کہتا ہے کہ خیال آئے نماز ٹوٹ جاتا ہے. جنہیں نہیں دیکھیا وہ کہنا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جنہوں نے دیکھیا سی وہ کہتے سن ہر ویلے دیکھیے تو نماز ہی کیوں نہ دیکھیے. ہر ویلے دیکھیے تو نماز ہی کیوں نہ دیکھیے. داتا صاحب نے لکھا جس نے کامل صوفی دیکھنا وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے. جس نے کامل صوفی دیکھنا وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے. سنو جی پہلے بخاری کی حدیث ہے. حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. فرماندے ایک قبیلے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو سرکار انہیں دی صلح کروان واسطے گئے. حضور جوڑنے والے ہیں نا. فرمایا کہ سرکار انہیں دی صلح کرانے واسطے گئے تھے. اتھے کوئی ٹائم لگ گیا زیادہ. جناب سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی, اقامت کی, مصلی خالی ہے. حکم ہوا, سب نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کر درخواست کی کہ حضور آپ مصلی پر آئیں, نماز کا وقت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق رائے کے ساتھ ان کی بات مانتے ہوئے مصلی پر آ کر نماز شروع کر دی. بخاری کی حدیث ہے. آپ نے نماز شروع کی. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. 6-7 پر یہ حدیث امام بخاری جو لے کے آئے, بخاری میں لے کر. اور جناب ابو بکر کی یہ شان تھی اور یہ کیفیت تھی کہ وہ نماز میں ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی. کسی نے مولا علی نے پوچھا جناب جس رب نو سجدے کر دیو کدی انہوں دیکھیا نے؟ آپ نے فرمایا ادھوں تک دوجا سجدہ نہیں کر لینا جدوں تک پہلے سجدے چلو ویکھدا نہیں ہے.
میں پہلے دیکھتا پھر دوسری بار سبحان ربی العلیٰ کرنا. تو یہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، نماز میں ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی. اتنے میں کیا ہوا؟ جاء رسول اللہ، حضور آ گئے. کہتا مانا یہ ہے حضور آ گئے. لو جی مفتی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے وقت کا کوئی قطب بھی آ جائے وہ صف نہیں توڑ سکتا، صف نہیں توڑ سکتا. جہاں اس کو جگہ، آپ بچے بیٹھ کر، وہ صف نہیں توڑے گا. جہاں اس کو جگہ ملے گی وہ نماز پڑھ لے گا. بلکہ وقت کا غوث بھی صف چیر کر آگے نہیں آ سکتا، وقت کا کلندر بھی صف چیر کر آگے نہیں آ سکتا. اب جب حضور مسجد میں تشریف فرما ہوئے، داخل ہوئے، صحابہ کو خوشبو آئی، خوشبو آئی کہ حضور آ گئے. اور سارے صحابہ خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی بندگی کر رہے ہیں. اور ہمارے لاہور والوں کی نماز نہیں ہے کہ لاہور نماز پڑھتے ہیں پورا لاہور پھر آئیے، حساب کتاب بھی کر آئیے کہ انہوں کی دینا ہے لینا ہے، سارا کوئی سانو نماز ہی چیز یاد آتا ہے. ان کی نماز سبحان اللہ، ان کی نماز یہ ہے کہ نماز ادا ہو رہی ہے اور تیر لگا اور تیر پھنس گیا. اب وہ نکل نہیں رہا، ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں میں جدو نماز شروع کروں گا تیر کاٹ لیں. تیر نہیں نہ نکل رہا، پریشان ہو کے نماز شروع کریں گا تیر کاٹ لے رہا، کیونکہ یار کی طرف متوجہ ہے نا. اب نماز ہو رہی ہے اور رسول اللہ تشریف لے آئے. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کو جب پتہ چلا، صحابہ ایسے رستے بناتے ہیں حالت نماز میں، ایسے ایسے ادھر والے ادھر ہوئے، ادھر والے ادھر ہوئے. اب وہ رستہ بن گیا اور حضور درمیان سے آتے 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 پہلی صف میں تشریف لے آئے. تقریباً ایک محتاط جملہ عرض کر رہا ہوں، ہزاروں صحابہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. 100-200 کی بات نہیں، مفتی صاحب سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہزاروں صحابہ. توجہ، میں فیض بھائی آج جب مسجد میں داخل ہوا میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس لیے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مضمون کوئی اور تھا، مضمون کہیں اور جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مجمع جس میں کوئی حضور کا خاص عاشق رسول بیٹھا ہوتا ہے اس کی خطیب کے اوپر گرفت ہوتی ہے. لوگ کہنا خطیب مجمع نو سنبھالتا ہے، کچھ کلندر انج کے چھپ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خطیب نو انج پھڑ کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے. آج تو یہی گل کرنی، آج اور گل نہیں کرنی. کوئی انج کا بھی بیٹھا ہوتا ہے جڑا وچ وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، کہندا ہے نا علما وچ فسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پیٹے پا ملا. آج آپ کے مجمع میں کوئی اس طرح کا فقیر بیٹھا ہے. اسلام میں گنا نہیں جاتا کتنے آئے، اسلام میں تولا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسرے ترازو میں میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دو. فرمایا 2 ترازو میں، کہ پاکستان کی عدالتوں کے ترازو نہیں جڑا ایک کیسے دے گا. ٹھیک ہے، جب لبیک کی باری آئے تو سب کو قانون یاد آ جاتے ہیں. آج کل چیف جسٹس جڑا نواں بڑھے ہیں، وہ کہتا ہے میں فیض آباد کا جو دھرنا ہے، کیس ہے، اس کو بھی دوبارہ اوپن کروں گا. ان کو یہی مسئلہ تھا نا کہ بابا جی کے بارے میں بابا جی نے کہا تھا کہ بہتیاں گلنا کرو گے تو میں تمہیں 10 چڈاں گا، میں فیض آباد بھیجیا کہ کھولو کیس، تمہیں پتہ چل جائے گا لبیک والے کن کے اشاروں پر چلتے ہیں. کھولو تسی کیس. تو یہ پاکستان کا ترازو ایسے ایسے ہوتا ہے. یہ ترازو ہے. سرکار نے فرمایا ایک ترازو کے اندر پوری امت کا ایمان، اور امت میں مولا علی ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، امت میں مولا علی ہے یا نہیں ہے؟ غوث پاک، یہ تو بات والی بات ہے نا. بس میں صرف ایک نام آپ کو اشارتاً سمجھانا چاہتا تھا. امت میں مولا علی بھی. فرمایا ایک ترازو میں پوری امت
نبوت کا ایمان رکھ دو اور دوسرے ترازو میں صرف میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دو، ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے۔ اور کریں، جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان اوپر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت والے دن بھی جو ترازو رکھا جائے گا جس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ ترازو نیچے نہیں آئے گا، وہ ترازو اوپر جائے گا۔ تھوڑی جی اوکھی گفتگو نے انہوں سمجھو، قیامت والے دن جڑا ترازو رکھا جائے گا ترکڑیاں دو ہوں گی، ایک کچھ نیکیاں ایک کچھ گناہ، تے جڑیاں جے نیکیاں زیادہ ہو جان گیا تے نیکیاں تھلے نہیں آن گیا، نیکیاں تان ہو جان گیا، تے ساری دنیا رب ذوالجلال دی بارگاہ چرچ کرے گی رب مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وزن نیکیاں دا زیادہ ہے تے نیکیاں نو تھلے جانا چاہیے ہے، نیکیاں تان کیوں جا رہی ہیں؟ آواز آئے گی تم جانتے نہیں ہو جس ترازو میں میرے حبیب کا نام ہو وہ نیچے تو نہیں نہ جا سکتا، اس میں تو اوپر ہی جانا ہے نا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لرجح ایمان ابی بکر، فرمایا جہاں جتنے ساڈے یار کا نام ہے وہاں پستی کا تصور بھی نہیں ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جاتے ہیں۔ ہاں اصول بدل دیا جائے گا بھائی جدا وزن زیادہ حضور نے فرمایا پوری کائنات کا ایمان ایک طرف اور میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ اور یہ جو صدیق اکبر کو پہلا نمبر ملا ہے نا، یہ جو کہ سب سے زیادہ ان کا ایمان وزنی ہے، یہ صوم و صلات کی وجہ سے نہیں ملا، اور میں صدیق اکبر دے دل وچ ایک اور شے ہے او دی وجہ تو ابو بکر نو رب نے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ جا رسول اللہ، حضور آ گئے جناب، سارے کہیں کون آ گئے؟ ادھے بھی نہیں بولے ہیں مسجد میں، یہ آپ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، جا رسول اللہ۔ عاشقاں دی محفلیں تے میں عشق کی بات کروں گا کیونکہ کلندر لاہوری خود کہتے ہیں، بابا جی نے پوچھا یار اپنا تعارف تو کروا، تو کون ہے؟ بابا جی پوچھ سکتے ہیں، بابا جی دا رابطہ جو ہے نا، بابا جی کہتے 10 ہوئے اقبال ہے، 10 ہوئے جی بابا جی کدی کدی فرمایا کرتے سن جی میں اقبال دی قبر تے جا کے 2-4 باری ہنج کہہ چھڑ جانا اور 10 ہوئے اقبال تے اقبال نے قبر چو باہر آ جانا سی۔ اور مرزا جیل نہیں تے وہ دے منن والے کہتے ہیں گل سمجھ اچ نہیں آئے گی، میں کہا سمجھدانی نہیں تے سمجھ اچ کدھروں آئے گی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں میں اقبال کو پوچھا کون ہے تو؟ اقبال کہتا ہے نہ فقیہ شہر، نہ فقیہ شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال۔ استاد جی اقبال مولوی بھی نہیں، فقیہ بھی نہیں، عابد بھی نہیں، فقیہ شہر بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، تے نال اقبال نے تیسری گل کی تھی میں صوفی بھی کوئی نہیں، خرقہ پوش میں صوفی بھی کوئی نہیں ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں میں کہا 10 ور تو کون ہے؟ کمال کر چھڑیا جی کلندر لاہوری نے، اقبال کہتا حضور فقیر راہ نشین است و دل غنی دارا۔ اقبال کہتا حضور جڑا رستہ مدینہ منورہ نو جاندا ہے نا، اس رستے دے اندر جڑے بڑے بڑے فقیر بیٹھے انہاں فقیراں چوں ایک فقیر دا نام اقبال ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بلے بلے واہ واہ اقبال۔ جب اقبال کلندر لاہوری نے پوچھا قبلہ تسی دسو تسی کون؟ کیونکہ صرف تواڈے ورگی کسی نو نہیں آندی، نہ تواڈے ورگی کسی نو نہیں آندی، الحمد لے کے والناس تک سیگے سارے تانوں یاد ہے، ترجمہ سارا تانوں آندا ہے، حدیثاں ہیں اتنی لمبیاں تسی پڑھ لیندے ہو، حافظ شرازی تانوں زبانی یاد ہے، حسان بن ثابت تانوں یاد ہے، کعب بن زہیر تانوں یاد ہے، عبداللہ بن رواحہ دے شعر تانوں یاد ہے، حضرت عامر ابن عقبہ دے شعر تانوں یاد ہے، مولانا روم دے شعر تانوں یاد ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تانوں یاد ہے، تو تسی کون ہو؟ تو استاد صاحبہ کو کہنا نام حافظ، نام قاری، نام عالم، نام مولوی۔ اقبال میرا مختصر
مختصر جا تعارف ہے وے کہ میں کتا پاک رسول اللہ اے میرا تعارف ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور بچاوے اور ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا تھا جدا دل پاک صاف ہے او کبے آج بھی میرے بابا جی دی اقبال کہنا ہے گال شروع ہوئی ہے اقبال کہنا ہے کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہان و شیروان عشق اور کبھی میدان میں آتا ہے سر پوش اور کبھی عریان و بے تیب و سنا عشق عریان صرف بٹن ہوتے تھلے کسی نے بنیا ہوئے نا نال علیہ توجہ دل باندن قبلہ خیر میں بٹن ہوتے تھلے اقبال کہنا ہے جلیا تینوں بٹن دی پئی ہے آ میں تینوں دساں جدوں امیر حمزہ میدان وچ آندے سن تے قمیض لا کے حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے قمیض لا کے تے دونوں ہاتھوں میں تسبیح نہیں تلوار پکڑ کے کہتے تھے آپ جس سے مقابلہ کرنا ہے میں حضور کا غلام موجود نہیں تسی کیویں دے صوفی ہو تسی گھروں باہر نہیں نکلدے تسی کس طرح دے فقیر ہو حضور دا اس حضور دی عزت دا مسئلہ ہے پھر بھی حجرے دے اندر برما دیاں بچیاں سڑ گئیاں پھر بھی تسی حجرے دے اندر کشمیر سڑ گیا پھر بھی تسی حجرے دے اندر فلسطین لٹ گیا پھر بھی تسی حجرے دے اندر ایک ایڑی فقیری ہے جناب فقیری یہ ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ آیا امیر حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی اور میدان احد میں چلے گئے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اچھا پاڑے کو لوگ کسی نو ڈرن دی لوڑ نہیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا آپ نے ویکھیا اوئے یبن مقطعات البذور اوئے تو بھی حضور دے مقابلے چا گیا ہے تیری ماں لوگوں دے ختنے کرتی سی تے کہہ کے انہوں دو ٹکڑے اندر تقسیم کر کے راہ چھڈ توجہ ایک اسی ساڈے کولوں کوئی ڈرے نا کہ وہ تے کہندے سن بھائی جڑا آئے گا حیران ہو گے جناب جڑے لوگ عمرہ شریف کر کے آئے انہوں پتہ ہے حرام بندنا اوکھا ہوندا ہے کدی ادھر اوتے کر دیں کدی ادھر اوتے کر دیں تے سات پھیرے دے اندر کوئی دو تین واری تے حرام دا مسئلہ ہوندا ہے تے اس طرح ساڈے عرف دے اندر دھوتی نہیں استعمال ہوندی کیونکہ دھوتی نو سنبھالنا بڑا اوکھا ہے تے مولا علی نے دھوتی بن کے بدر دے اندر کلیاں 32 کافر پھڑکا ہے کلیاں زیادہ تاں نہیں سمجھ آ رہی کہ اقبال کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے حوالوں مقامات اقبال کہتا ہے ساری دنیا میں لوگوں نے دسے بات ٹک 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 تسبیح پڑھو کہ لوگوں نے رات ان کو جناب آج میں 600 باری درود پڑھ لیا 700 باری درود پڑھ لیا اعلیٰ حضرت فرمانے انہوں نے اپنے گھڑوں کے درود پڑھتا ہے جنہوں نے رحمتہ بغیر حساب تک فجاء رسول اللہ حضور مسجد میں آ گئے صحابہ نماز پڑھ رہے اور حضور مسجد میں آ گئے صحابہ نے کیا کیا باطنی زکام نہ لگیا ہوئے تو خوشبو آج بھی آندھی ہے باطنی زکام نہ لگیا ہوئے خوشبو آج بھی آندھی ہے تجھے باطنی زکام لگیا ہوئے پھر کی کر سکتے اب صحابہ کو حضور کی خوشبو آ گئی اور صحابہ نے حالت نماز میں یہ سنت ہے صحابہ کی یہ صحابہ ہے بس نگاہ وہ نہیں اقبال کہتا ہے نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے اے کڑا رنگ ہے جی دسو جی براؤن اے کڑا رنگ ہے اے کڑا رنگ ہے
یہ فیصلہ نگاہ کر رہی ہے۔ اقبال کہتا نہیں اوے جلیا، نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماں نہیں۔ اقبال کہتا ہے نگاہ وہ ہے کہ ساری دنیا کہتی مینوں چند نظر آ رہا ہے، نگاہ ایک کہتی بھائی تینوں چند نظر آ رہا تے مینوں چند نوں توڑن والا نظر آ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو یہ قصے مت پڑھایا کرو کہ امریکہ دے دو بندے نے 1969 دے اندر چند دے اوتے قدم رکھیا تے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے پہلے بھارت نے چند دے اوتے قدم رکھیا۔ نہیں، اپنی اولاد کو یہ قصہ بتایا کرو کہ بیٹا ہم اس نبی کا جشن مناتے ہیں جس کی انگلی اٹھ جائے تو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بیٹا ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس کی گردن اللہ کے سامنے جھک جائے تو ساری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ بیٹا ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس کا لعاب دہن لگ جائے تو ابو قتادہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بیٹا ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں کہ جس کا لعاب دہن جناب عبداللہ بن عتیق حضور دے دشمنوں نے لمحہ پا کے آئے نا، گستاخ رسول نو قتل کر کے آئے تے واپس جدوں باہر نکلے اتھوں تے آپ فرماندے میں اودے قلعے چوں باہر نکلا تے سیڑھیاں سن رات سی تے میں سوچیا کہ سیڑھیاں مک گئی ہیں تے میں پیر تھلے رکھیا تے سیڑھیاں مکیاں کوئی نہیں سن، ایک سٹیپ 1-2 سٹیپ باقی سن تے میں ڈگ گیا تے اتنے زور سے میں ڈگیا کہ میری لت ٹوٹ گئی۔ یہ بھی بخاری میں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہنا میری لت ٹوٹ گئی، ادھروں میں حضور دے گستاخ نو فاصلے جہنم کر کے آیا، اتوں میری لت ٹوٹ گئی۔ اور اب یہ تھا کہ کہیں اس کے چیلے چمچے پہنچنا ہے، کہتے ہیں بس لیکن میں نے لات ٹوٹی ہے تو فرماندن میں نے ایسی ٹینشن نہیں، خوشی ہے کہ میں حضور دے دشمن کو لمحہ پا آیا، خوشی میں نے ہو گئی۔ کہنے پھر میں اس طرح کر کے دوڑتا دوڑتا حضور دی بارگاہ میں پہنچ گیا تو حضور نے دیکھ کے فرمایا جڑے آ گئے، جڑے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ہنجن جو کہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس کی تو حضور لات ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا ادھر لے جائے۔ سرکار نے ٹوٹی لات کے ہوتے آپ اپنی پگڑی کھول کے بنی کہ میں نے درد کاٹا ہوں، پگڑی کھول کے لات بنی، جلدی جلدی میں پہنچیا تو سرکار نے پھر لات سیدھا کر کے تے اپنا لعاب دہن شریف لایا تے عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو کے ایسے ایسے کر رہے، فرمایا ایک ہی کر رہے کبھی اینڈ کبھی اینڈ، عرض کی حضور ویکھ رہے ہیں کیڑی ٹوٹی سی؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کبھی آوارہ و بے خانمائش، کبھی شاہ شہانو شیروائش، کبھی میدان میں اور کبھی عریان و بے تیغ و سنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور جلال عشق جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہنا جتے بندے پھڑکن نہ سمجھی ہوتے مولوی رہندا ہے تے جتے حضور دا نہ آئے بندے پھڑکنا شروع ہو جاون سمجھی ہوتے مولا علی دی نگاہ خاص۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کہتے ہیں میلاد پر حدیث پیش کریں، میلاد پر حدیث پیش کریں، جشن میلاد پر حدیث پیش کریں، حضور حاضر ناظر ہیں تو حدیث پیش کریں۔ اور جلیا جن کی زبان سے نکلنے والے جملے کو حدیث کہتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جن کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو حدیث پیش کرتے ہیں، اس ہستی کی ولادت پر حدیث پوچھتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم کہاں رہتے ہو، کدھر جھوٹا کھاتے ہو؟ جن کی زبان سے
ہستی کے جشن ولادت پر حدیث مانگتے ہو، کمینیوں کے دے بولو سبق پڑھتے ہو۔ لو جی صحابہ نے فیض پہنچا احمد پاک کا، فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے۔ ایسے کیا، اس کا مطلب فصفق الناس، صفق یصفق تصفیقا فہو مصفق، وصفق یصفق تصفیقا فذاک مصفق، لم یصفق لم یصفق لا یصفق لا یصفق لن یصفق لن یصفق لیصفقن 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 لیصفقن، الامر من صفق لتصفق لیصفق لیصفق، والنہی عنہ لا تصفق لا تصفق لا یصفق لا یصفق، الظرف من مصفق مصفقان مصفقات۔ ایسے ایسے کیا، اور بار بار کیا، بار بار کیا۔ جب بار بار کیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی حضور آ گئے ہیں۔ امام صاحب کو کہہ رہے ہیں امام صاحب امام الانبیاء آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کیونکہ ان کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی۔ اب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ تصفیق ہو گئی، مسلسل باب تفعیل ہے نا کثرت کے ساتھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں وہ کہاں دیتا ہے؟ سجدے کی جگہ پر، وہ ایسے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر نے سامنے دیکھا، دیوار میں سامنے ایک جملہ بخاری کا یاد رکھیے گا، آپ کو ساری زندگی پریشانی نہیں ہوگی۔ التفت، التفت، بولے التفت، انگریزی میں لو آئی ایل ٹی اے ایف اے ٹی، التفت، یہ عربی کا جملہ ہے، حدیث کا جملہ ہے، التفت۔ جب یہ زیادہ ہو گئی نا، التفت فرأى رسول اللہ، صدیق اکبر نے ایسے سامنے دیوار میں دیکھا جو محراب کی دیوار ہے، نماز پڑھا رہے ہیں اس طرح کر کے، دائیں بائیں توجہ نہیں ہے۔ اب پیچھے سے کوئی آگے، امام کو کیا پتا کون آیا ہے، کیونکہ پیچھے آیا ہے نا، آگے تو آیا نہیں، وہ پیچھے رسول اللہ صف اول میں، صدیق اکبر نماز پڑھا ہے، نیچے دیکھ رہے، سامنے دیکھا تو ایسے مڑ التفت کا معنی کسی کو مڑ کر دیکھنا، ایسے دیکھ رہے، ایسے دیکھ لیا، ان کا جی تمہیں کس نے کہا ایسے کیوں مڑے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے دیوار میں دیکھا تو مجھے دیوار میں جمال یار کا عکس نظر آ رہا تھا، جمال مصطفیٰ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ جمال مصطفیٰ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ صدیق اکبر نے جو ہی جمال مصطفیٰ کی تابشوں کو دیکھا، ادھر مڑ گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ میں کہا لاکھ دی لعنت ہوے تیرے، کہتا نماز ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا کس طرح ٹوٹی؟ کہتے جی قبلے سے چہرہ ہٹ گیا ہے۔ اور میں کیا بندر نہیں اولادے، تجھے کس نے کہا کہ قبلے سے سینہ پھر گیا ہے؟ فرق اتنا ہوا کہ پہلے صدیق اکبر خدا کی ذات میں مشغول تھے، اب مصطفیٰ کی ذات کو دیکھنا شروع ہو۔ پہلے ان کی توجہ رب ذوالجلال کی طرف تھی، اور جب حضور کو دیکھا تو پھر فوراً یوں مڑے ہوئے، تو فوراً سرکار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو۔
ہے؟ التفت. دانیال، جنید، نعمان، طلحہ، التفت. اے جملہ میں جناب اینو یاد رکھنا. کوئی کہے حضور کی شان بیان کو التفت. پہلے صدیق اکبر کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور بعد میں قبلے کے قبلے کی طرف ہو گیا. یہ تو جملہ ذرا مشکل ہے. اے دن اور ذرا تگڑا جتنا لگنے اور زیادہ چیخا نکلا. میں نے کہا پہلے صدیق اکبر کا چہرہ کعبے کی طرف تھا اور جب مصطفیٰ آئے تو صدیق اکبر کا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی بندہ آپس میں بات کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا رہتی ہے؟ مفسدات صلاۃ. مفسدات نماز کو توڑنے والی چیزیں ان میں یہ ہے کہ کلام کرنا. حتیٰ کہ ایک بندے کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, دوسرے نے یرحمک اللہ کہہ دیا, تو نماز میں تو نہیں کہہ سکتا. یا کسی اور کو چھینک آئی, انہوں نے کہا الحمدللہ, نمازی کہنا یرحمک اللہ, نماز پھر مڈو شروع ہو. یہ تو مفسدات. اب گفتگو شروع ہو گئی. نماز رب دی ہوتے ہی رہ گئے, رب دی نماز ہوتے اب حضور دے نال گلاں ہو رہی ہیں. صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا ابو بکر ان کس مکان کا, جاؤ اپنی جگہ تے نماز پوری کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نہیں, حضور نے فرمایا نہیں جاؤ, یہ باتیں ہو رہی ہیں خدا کی نماز. یہ تو یہ جناب یہ کہتا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. کہ خواجہ صاحب فرمانے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی فرمانے ہیں خیال نہ آئے شروع ہی نہیں ہوئی. کہتا خیال آئے ٹوٹ جاندی ہے, وہ کہتا خیال نہ آئے شروع ہی نہیں ہوئی. کتنے پڑے ہیں چل رہا نا. چنے لوگ آئے نا جی, پتہ تھا یہ عزم کر لیں گے اتنی گالیں, یہ بہتے ہوں گے تو پھر نوا کوئی کال کٹا کھول جانا. التفاتا. اور صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا, سرکار نے فرمایا اپنے مسلح پر نہیں جا کر نہیں آ, اور فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کر. حمید اللہ. صدیق اکبر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نبی مجھے اپنے مسلح پر کھڑا کر رہا ہے, تیرا شکر. لو جناب چینجنگ ہو گئی. صدیق اکبر پیچھے, حضور آگے تشریف. ادھی نماز مرید نے پڑھائی, ادھی امام الانبیاء نے پڑھائی. اچھا صدیق اکبر نے حالت نماز میں بعد میں کہہ بھی سکتے تھے مجھے پتہ نہیں چلا, پتہ نہ چلے تھے ابو بکر کے میں حضور آنا پتہ نہ چلے. میری گل ختم ہونے لگی نہیں. حضور جن عالم میں باپ پیار کر رہا ہے, کوئی گل ہے جناب کہاں لکھا ہوا ہے, کیا ہے, جشن ہے. جشن تو ویسے ابھی ہم کرتے نہیں ہیں. جشن دی اجازت جو دیتی ہے نا سائیاں نے, بندہ ایک باری کر لوگے تو ان جی مر جان کے دیکھ کے. جشن تو ہوئے گا قیامت والے دن. جشن ہوئے گا بڑے انوکھے انداز, ہوتے جشن احمد مصطفیٰ ہوئے گا. حضور فرمانے ہیں 70,000 فرشتے سجے کھبے ہوں گے. 70,000. 4 مرید ہوں, بندہ نہیں سنبھالے. حضور فرمان 70,000 فرشتے آگے پیچھے ایسے آ رہے ہیں, میں درمیان میں آ رہا ہوں گا. اور جو ہی میدان عرفات ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع, فرماتے جو ہی میدان عرفات میں ہم پہنچیں گے نبی کھڑے ہو جائیں گے. نبی پہلے پہنچے ہوں گے, مہمان خصوصی بات نہیں آتے. حضور فرماتے ہیں میں پہنچوں گا عرفات میں, نبی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جا رسول اللہ, حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور. اور پھر حضور فرماتے ہیں انا کو ہلا کل جنہ, سب سے پہلے جنت کا دروازہ جا کر میں کھٹکھٹاؤں گا. اور مسجد فاروق دی دیواروں اگر 15 فٹ ہے تو دروازہ 6, 7 یا 8 فٹ ہوئے گا. تو جنت زمینوں تو بھی بڑی ہے تو آسمانوں تو بھی بڑی ہے. اندازہ لاؤ دروازہ کتنا بڑا. سرکار فرماتے ہیں میں جنت کا بوہا کھڑکاواں گا, سونے کی زنجیر میں کھٹکھٹاؤں گا. ترمذی کی حدیث ہے فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي
رب ذوالجلال خود میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. اولی بولے اللہ کرے مر جائے جڑا اولی بولے. کہاں میں زبان تمہارے لیے یار کمال. 5:45 بجے کدی کسی نے نہیں کیا, مفتی صاحب نے نہیں کیا, اذان دے چھٹی تے حاجی صاحب بھی آ جان تے چودھری صاحب بھی آ جان, بھائی اذان دے چھٹی مسجد کا دروازہ کھول چھڑے جو انہوں نے آ جائے. حضور فرماتے ہیں رب بوا کھولے گا پھر فیدخلونیہا پھر رب ذوالجلال میرا ہاتھ دست قدرت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر کہے گا محبوب آؤ نہ ہو تسی اندر, آؤ سونے آ جاؤ نا تسی اندر. ہاتھ پکڑ سکے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دو جملے جی فرمایا دروازہ کھلے گا اور اللہ تعالیٰ میرا استقبال اس طرح کرے گا. حضور فرماتے ہیں فَيَسْتَقْبِلُنِيَ الْجَبَّارُ رب ذوالجلال میرا استقبال فرمائے گا اور مجھے سبز رنگ کا جبہ بھی پہنائے گا. سبحان اللہ. پھر جشن نہیں ہوئے گا تو کی ہوئے گا یار کمال ہے. اوروں سے کی ہونا ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, لیکن جب وہ صدیق و عمر سے کے ساتھ مسکراتے ہوئے آئیں گے سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا. پھر انہوں نے کہنا جی اسی بھی جانا ہے. آواز آئے گی تسی تے کہتے سو میلاد منانا جائز ہی نہیں, تسی کدھر چل رہے ہو, تواڈے واسطے گرما گرم تیار ہے, گرما گرم. تسی نہیں کہتے سو حاضر ناظر نہیں ہے, تواڈے واسطے گرما گرم بالکل اے نکل رہے ہیں. اے دیکھو پامبڑ کتنے تک نہ چل رہا, لے جاؤ انہوں نے نپ کے. تو پھر باقی دوسری آواز آئے گی, پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہے, اور سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہے. کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ میں وہ باب خادم کے وفادار کہاں ہے, لے کر آؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے آج لے ان کی پناہ, اے پناہ نہیں ہے پیچھے پناہ پناہ چیل آوے نا جی ککڑی اپنے بچوں کو گورے نہیں کر لیں گے. پناہ حال حضرت فرماتے ہیں کہ کسی اور دی پناہ نہ لے, نہ نون لیگ دی, نہ پی ٹی آئی دی, نہ پیپلز پارٹی دی. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں, یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا. آپ تمام حضرات نے بڑے مضبوط عزمے کے ساتھ تقریر کو سننے. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دے. ہمیں بھی اللہ اپنے حبیب کی محبت میں فنا کر دے, ایسا فنا ہو جائیں کہ اپنی ذات کی خبر بھی نہ رہے. جہاں جہاں سے بھی آل محبت تشریف لائے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء کا, ائمہ کا, خطباء کا, واعظین کا, مبلغین کا, حضور کے ہر غلام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.